بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ فرصت نکال کے ان باتوں میں غور ضرور کیجیے۔ اگر ہمارے کو یہ چوائس دی جائے کہ کچھ دنوں کے واسطے، 2 دن کے واسطے، 3 دن کے واسطے یہ چیز لے کر یہ چیز دے دو، مطلب آنکھوں کی روشنی، کانوں کی سننے کی طاقت، زبان کی بولنے کی طاقت دے کے عزت، دولت، شہرت لے لو، چلے گا؟ سوچ کے دیکھ۔ آنکھوں کی دیکھنے کی طاقت، کانوں کی سننے کی طاقت، زبان سے بولنے کی طاقت دے دو اور یہ چیز لے لو، دنیا کے سب سے زیادہ عزت، سب سے زیادہ شہرت، سب سے زیادہ دولت، سب سے زیادہ آرام، چلے گا؟ ناشکری کہاں سے آتی ہے؟ رب کو ذرا پہچان مسلمان۔ اگر سونا، چاندی، ہیرے موتی لے لو، ہوا، پانی، غذا یہ نہیں ملے گا، 1 دن، 2 دن، 3 دن چلے گا؟ سوچ کے دیکھو، غور کرو نا، اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے غور کرو، چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا احساس ہم کو کیوں نہیں ہے؟ اگر نہیں چلے گا تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ سب کروڑوں سے بہتر ہے، یہ سب سونے چاندی سے بہتر ہے، ہیرے موتی سے بہتر ہے، عزت سے بہتر ہے، دولت سے بہتر ہے، شہرت سے بہتر ہے۔ جو کچھ ہمارے رب نے ہم کو دیا ہے وہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے، تو پھر ہم نقلی چیز کے پیچھے کیوں بھاگ رہے؟ غور کر کے دیکھو نا، آنکھوں کی روشنی، کانوں میں سننے کی طاقت، زبان میں بولنے کی طاقت، عزت، دولت، شہرت سب سے بڑھ کر ہے۔ اگر ہوا، پانی، غذا سونے چاندی سے سب سے بڑھ کر ہے، ہیرے موتی سے بڑھ کر ہے، تو پھر تو ہمارے پاس جو کچھ ہوا وہ بہت زیادہ ہے نا، پھر ہم کو اس کا احساس کیوں نہیں ہے؟ اور یہ احساس نہیں ہے کر کے تو احساس سے کمتری ہے۔ ہمارے اندر ان سب چیزوں کا احساس نہیں ہے، اسی لیے تو احساس سے کمتری ہے۔ احساس سے کمتری ہے اور خود اعتمادی نہیں ہے، اور مسلمان قوم اندر سے کمزور ہے۔ رب کو ذرا پہچان مسلمان، رب کو ذرا پہچان مسلمان۔ ہم نے اپنے خالق کو نہیں پہچانے، ہم نے اپنے مالک کو نہیں پہچانے، ہم نے ہمارے بنانے والے کو نہیں پہچانے، آنکھوں کو روشنی دینے والے کو نہیں پہچانے، کانوں کو سننے کی طاقت دینے والے کو نہیں پہچانے، زبان میں بولنے کی طاقت دینے والے کو نہیں پہچانے، ہاتھ پاؤں میں ہلنے چلنے کی طاقت دینے والے کو نہیں پہچانے۔ ہم نے اللہ کو جیسا پہچاننے کا حق تھا ویسا نہیں پہچانے۔ سوچو نا، سوچ کے دیکھو نا، اگر مان لو کہ ہم نے پہچانے ہیں تو پھر ہم نقلی چیزوں کے پیچھے کیوں بھاگ رہے؟ فالتو چیزوں کے پیچھے کیوں بھاگ رہے؟ پلیز 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 ان باتوں پہ غور ضرور کیجیے۔ اگر
ضمیر پوری طرح سے نہیں مارا نا تو یہ باتیں ضرور اثر کریں گی۔ سوچ کے دیکھو کہ جو کچھ ہمارے پاس آج ابھی فی الحال میں موجود ہے وہ ہر چیز سے بڑھ کر ہے، دنیا کی تمام دولت سے بڑھ کر ہے، عزت سے بڑھ کر ہے، شہرت سے بڑھ کر ہے، سونے چاندی ہیرے موتی سے بڑھ کے، تو پھر بڑھ کے ہے تو ہم کو اس کا احساس کیوں نہیں ہے؟ کیوں؟ مفت میں ملا، اس کے واسطے نہیں ہے۔ اپنے اندر شکر گزاری پیدا کرو۔ جب ہمارے اندر سے ناشکری نکلیں گی، ہمارے اندر شکر گزاری آئیں گی اور ہمارے اندر جو ہے اس میں خوش رہنے کی طاقت آئیں گی تو اس امت مسلمہ میں، ہماری قوم میں طاقت آئیں گی۔ اور آج ہم اس طرح احساس کمتری میں مبتلا ہے، ایسے احساس کمتری میں مبتلا ہے کہ سب کچھ ہو کے بھی کچھ نہیں کا احساس ہے۔ ہمارے پاس سوچ سمجھ ہیش نہیں، ہمارے پاس ایمان ہو کر بھی ایمان نہیں ہے، اسلام ہو کر بھی اسلام نہیں ہے۔ سوچو نا، کس نے منع کرا سوچنے؟ اسلام ہو کر بھی اسلام نہیں ہے۔ دین اسلام انسان کو گندگی سے ایسا پاک کر دے رہا، ہر طرح کی، چاہے وہ اندر کی برائی ہو، چاہے وہ باہر کی برائی ہو، ہر برائی سے ایسا دھو ڈالتا جیسا کپڑا دھونے کے بعد میل اور کپڑے الگ ہو جاتے، ویسا دین اسلام انسان کو برائی سے دور کر دیتا۔ ہمارے دلوں سے نفرت، حسد، کینے، کپٹ، ہر قسم کی برائی کو، شرک، بدعت، ہر قسم کی برائی کو نکال دیتا دین اسلام۔ تو پھر اس دین اسلام ہو کے بھی ہمارے پاس دین اسلام نہیں ہے، ایمان ہو کے بھی ایمان نہیں ہے۔ سوچ کے دیکھو، سوچنا بہت 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 ضروری ہو گیا۔ اے اللہ، کہنے سننے سے زیادہ غور فکر کر کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔